میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ کل صحیح بخاری کی حدیث نمبر 45 پر میں گفتگو کر رہا تھا اور اسی مفہوم کو آج بھی آگے لیتے ہیں، اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ پہلے حدیث ساری پڑھ دیتا ہوں دوبارہ تاکہ جو دوست کل نہیں شامل تھے درس کے اندر ان کو بھی پتہ چل جائے، پھر میں اس کے جو دلائل رہ گئے تھے وہ دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 45 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اچھا یہ بات بھی آپ کو بتاؤں، امام بخاری نے جو سب سے پہلی روایت صحیح بخاری شریف میں لکھی ہے نا، وہ بھی حضرت فاروق اعظم سے روایت ہے۔ یہ موٹی سی بات یاد رکھیں، صحیح بخاری کی جب ابتدا ہوتی ہے جو پہلی روایت آتی ہے صحیح بخاری شریف کی، وہ کون سے صحابی سے روایت ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہود میں سے ایک شخص نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب یعنی قرآن میں ایک آیت ہے جس کی آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں، اور اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ یہ بڑے واضح لفظ ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں، یہ کام آئیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی کہ وہ آیت جس پر تکمیل دین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل یعنی کامل کر دیا، اور تم پر میں نے اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہودی کہتے ہیں اگر یہ والی آیت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے کہ اگر یہ آیت ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی نا تو اس آیت کے اترنے کے دن کو ہم بطور عید سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جیسے آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیدیں تو دو ہی ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی عید نہیں۔ اب یہ میرے سامنے صحیح بخاری شریف کی کتاب کھلی ہے، اور میں آج جس نقطے پہ دلائل دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ عید شرعی دو ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الضحیٰ، عید الاضحیٰ یا عید الضحیٰ، دو عید شرعی ہیں۔ ہمارے تصور میں یہ ہے کہ میلاد النبی جو ہے وہ عید فرحت ہے، وہ عید محبت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس کو عید فرحت کے طور پہ مناتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت کا دن ہے۔ لوگ دلائل دیتے ہیں کہ عید فرحت کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر، صرف عید شرعی کا تصور ہے۔ اس مقام پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہودی نے کہا کہ وہ آیت جس دن اتری ہم اس دن کو بطور عید سیلیبریٹ کرتے، تو آپ نے تو یہ بھی کہا ہمارے ہاں تو عیدیں دو ہیں، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ جس طرح کی مولانا صاحب زور دے کے بات کرتے ہیں اپنی مسجدوں میں اور بہت نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اہل سنت لوگوں کو، تو وہ تو یہ بات تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو بھی کرنی چاہیے جو آج کل کے مولانا صاحبان کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بات نہیں کی، کیوں؟ آپ کے دلائل اور شریعت کے جو علم آپ کے پاس تھا ان ساری باتوں میں آپ جانتے تھے کہ ہاں عید فرحت کا تصور اسلام میں ہے، جبھی تو آپ نے اس کو رد نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ ہاں یہ آیت جس دن آئی ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں اور جس مقام پہ آئی وہ جگہ کو بھی جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ دو ہی عیدیں ہیں تیسری ہم کوئی نہیں مناتے، نہ وہ جائز ہے نہ کوئی منائے، وہ بدعت حرام اور شرک ہے، اس طرح نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت جس دن آئی ہے
ہم اس دن کو جانتے ہیں اور جس مقام پہ آئی ہے وہ مقام بھی جانتے ہیں. اچھا آئی کس دن ہے؟ فرمایا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی نا اس دن جمعے کا دن تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات میں کھڑے تھے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. لہذا یوم عرفہ اور یوم جمعہ یہ تو پہلے ہی ہمارے لیے عید کے دن ہیں. تو معنی یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ تم تو ایک عید مناتے نا, ہمارے اوپر جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے آلریڈی اس دن پہلے ہی 2 عیدوں کے طور پہ وہ دن سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اب میرا اس مقام پر صرف ایک ہی سوال ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں عید فرحت منا کوئی نہیں ہے, عید محبت ہے ہی کسی چیز کا نام نہیں, صحیح بخاری سے ہی دلائل مانگتے ہیں نا, تو یہ صحیح بخاری کی حدیث میرے سامنے رکھا ہے, اس کا کیا جواب دیں؟ اور پھر سیاستہ کی دیگر کتابوں میں اس طرح کا ایک مطلب حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہودی نے ایک سوال پوچھا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے, اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو بطور عید مناتے. آپ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے آیت پڑھ کے سنائی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہاں ہمیں پتہ ہے یہ آیت 2 عیدوں کے دوران نازل ہوئی ہے. وہ 2 عیدیں کون؟ فرمایا وہ جمعہ کا دن بھی تھا اور یوم عرفہ کا دن بھی تھا. اب یہ کہنا کہ عید فرحت کا کوئی تصور نہیں ہے یہ غلط بات ہے. اسلام نے عید فرحت کا کنسیپٹ دیا ہے. کیسے؟ صحیح بخاری اٹھائیں, جب بخاری کی بات ہو رہی تو زیادہ حدیث بخاری سے ہی پڑھتا ہوں. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے در دولت میں آرام فرما تھے, کپڑا اوڑا ہوا تھا, اور انصار کی کچھ عورتیں آئیں اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھ کر کچھ بجا رہی تھی, کچھ پڑھ رہی تھی, گا رہی تھی کچھ, اور وہ جنگ بواس کے کوئی نغمات الاپ نہیں تھی. اتنے میں حضرت سیدہ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر جب وہ بجنے والی کوئی چیز بجتی دیکھی تو آپ نے کہا کہ یہ شیطان کے مزامیر کیوں بج رہے ہیں یہاں پر؟ مزامیر الشیطان کے لفظ ہیں کہ یہ مزامیر الشیطان یہاں کیوں بج رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ روک دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر آرام فرما تھے تو آپ نے چہرہ اکبر سے کپڑا ہٹا کر کہا اے صدیق اکبر ان کو منع نہ کرو, ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے, آج ان کی عید ہے ان کو بجا لینے دو. یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. تو وہ کیا ہے؟ یعنی کہ وہ پرانا کوئی وقت گزرا ہے جنگ بواس کا, ٹھیک ہے, وہ کوئی فتح ہوئی تھی اور وہ کوئی کامیابی ملی تھی, تو وہ آج جب وہ دن آتا ہے اس دن کا تو وہ بطور عید سیلیبریٹ کرتے, فرحت کے طور پہ مناتے کہ اس دن ہمیں عزت ملی تھی, اس دن ہمیں جو ہے نا وہ یوسف غلبہ ملا تھا, تو پھر وہ یاد آتی ہے تو پھر وہ مناتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں کیا کہ یہ بطور عید کے منا رہے ہیں نا, عید کے خوشی کے طور پہ کر رہے ہیں, تو نہیں فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آپ نے ٹھیک کیا, آپ نے منع کیا, ان کو عیدیں تو 2 ہی ہیں, آپ نے یوں نہیں فرمایا, بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ ان کو منع نہ کریں, ہر قوم کی عید ہوتی ہے, آج ان کی عید ہے ان کو منا رہے ہیں. تو بتائیے اسلام نے عید فرحت کا کنسپٹ دیا ہے کہ نہیں؟ میں بڑی واضح حدیث سے پڑھ رہا ہوں. پھر اس طریقے سے دیکھیں سیاستہ میں یہ روایتیں موجود ہیں. جتنا میں یہودی لوگ بہت زیادہ تھے, تو یہودی لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. اب بڑی توجہ سے سنیے گا بات, وہ جو عاشورہ کا یعنی کہ 10واں رمضان کا روزہ رکھتے, تو اور وہ ان سے پوچھا جاتا کہ کیوں رکھتے ہو یہ روزہ, تو وہ اس کی تفصیل بیان کرتے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے شکنجے سے بنی اسرائیل کو چھڑایا تھا, لہذا وہ کامیابی ملی تھی نا اس دن, تو اس کامیابی کو ہم اس دن بطور عید سیلیبریٹ کرتے ہیں, مناتے ہیں, یعنی کہ خوشی کے طور پہ اس دن کو مناتے ہیں اور پھر ہم روزہ رکھتے ہیں, اس دن کو مناتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ہم ان سے بڑھ کر, یہودیوں سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں.
معنی یہ ہے کہ یہ تو ان کی تعلیمات چھوڑ چکے، یہ تو ان کے رستے سے ہٹ گئے نا، انہوں نے تو ان کی لائی ہوئی کتاب میں رد و بدل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی تعلیمات کیا تھی اس کے اوپر تو صحیح معنی مسلمان عمل پیرا ہے نا، تو فرمایا کہ ہم ان سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، لہذا مسلمانوں سے کہا کہ تم بھی روزہ رکھا کرو، اور بعض روایتوں میں ایسا ہے کہ تم بلکہ ایک نہیں تم 2 روزے رکھا کرو، تاکہ یہودیوں کا اختلاف بھی ہو اور موسیٰ علیہ السلام کے وہ کامیابی کا دن سیلیبریٹ بھی ہو۔ یہ سیاستہ میں روایتیں ہیں۔ اب بتائیے، کامیابی ہزاروں سال پہلے بنی اسرائیل کو فرعون کے شکنجے سے چھڑایا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، دن تو گزر گیا، لیکن مدینہ کے یہودی جب ہجرت ہوئی ہے تب تک یہودی لوگ اس دن کو بطور عید کے مناتے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ واقعہ قرآن مجید میں ہے، اب اس کے اوپر تو حدیث کی کوئی کتاب نہیں بلکہ قرآن مجید سے حوالہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو آپ کی قوم تھی، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل آسمان سے کھانوں کا بھرا دسترخوان اتارے۔ اب وہ قرآن مجید میں پورا واقعہ آتا ہے کہ اس میں کہ آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے کھانوں کا بھرا دسترخوان آسمان سے اتار دیا۔ اب قوم کہتی ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی وجہ سے آسمان سے کھانوں کا بھرا دسترخوان اتارے۔ یہ پورے واقعے کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ قوم کا کتنا اعتماد تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس کتنا اختیار ہے، چاہے تو کھانوں سے بھرا دسترخوان بھی اتارے، یہ قرآن مجید نے فرمایا۔ قوم نے کہا کہ جس دن پھر وہ دسترخوان اترے، تقول لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جس دن وہ دسترخوان اترے اس دن کو ہم ہمارے اولین یعنی جو موجود ہیں یہ بھی عید کے طور پہ منائیں، اور جو بعد میں آنے والے وہ بھی عید کے طور پہ منائیں۔ کس دن کو؟ وہ اس دن جس دن نعمت نازل ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالی نے مائدہ کا دسترخوان آسمان سے اتار دیا۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ قوم نے کہا کہ آپ دعا کریں دسترخوان اترے، پھر جس دن وہ دسترخوان اترے ہم اس کے اترنے کے دن کو جو موجود ہیں یہ بھی بطور عید منائیں، اور جو ہمارے بعد آنے والے ہیں وہ بھی اس دن کو بطور عید کے سیلیبریٹ کریں۔ اور قرآن مجید کے لفظ ہے عیدا لاولنا، عیدا لاولنا کے لفظ۔ اب مجھے بتائیں یہاں عید الفطر کا ذکر ہو رہا ہے، عید الاضحیٰ کا ذکر ہو رہا ہے؟ نہیں، نعمت کے اترنے کے دن میں خوشی کرنے کے اوپر عید کے لفظ کے اطلاق ہو رہا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ عید فرحت، عید محبت کا کنسپٹ جو ہے قرآن اور حدیث میں ہے اور شریعت اسلامیہ میں ہے کہ محبت کے طور پہ کسی دن کو بطور عید منایا جا سکتا ہے۔ لہذا میلاد النبی کا جب دن آتا ہے، ہم نے میلاد کو کبھی عید شرعی نہیں کہا، ہماری کسی ایک کتاب میں کبھی کسی عالم نے یہ کبھی نہیں لکھا۔ اگر کوئی بندہ الزام لگائے کہ نہیں جی آپ لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے یہ عید ہے، انہیں کہنا کہ ہماری کتابوں میں میلاد النبی عید شرعی ہے، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ اور اگر یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا تو پھر الزام لگانا بے فائدہ ہے۔ ہم میلاد النبی کو عید شرعی نہیں کہتے، ہم عید فرحت کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میلاد عید محبت ہے، عید فرحت ہے۔ کیوں؟ عید محبت اس وجہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا تو نہیں بانا ہے اسے۔ عید فرحت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ خوشی کا دن ہے۔ اس سے بڑی کیا خوشی ہوگی؟ ایک دسترخوان اترے تو عید بن جائے، ایک دسترخوان اترے عید بن جائے، ایک آیت اترے تو عید کا دن بن جائے۔ تو جس دن صاحب قرآن تشریف لائے ہوں گے وہ کتنی بڑی عید کا دن ہوگا۔ تو عید فرحت کے طور پر میلاد النبی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ بالکل اپنا ذہن آج سے واش کر لیں، ہم عید فرحت کے طور پہ میلاد کو مناتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ کہے کہ عید فرحت کا تصور شریعت میں نہیں ہے تو اتنے سارے دلائل دے دیے آپ کے سامنے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری سے 2-3 حدیث میں نے آج پڑھی ہیں جس کے اندر عید فرحت کا کنسپٹ پایا جاتا ہے۔ لہٰذا آج کی اس حدیث پاک سے یہ ہمیں پیغام ملا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوئی ہوں
آقا علیہ اسلام کو غلبہ ملا ہو، مطلب جیسے بدر کی جنگ ہوئی تھی اور اسلام کو غلبہ ملا تھا، یہ نعمت ملی تھی اسلام کو، لہذا جس دن جنگ بدر ہوئی اس دن کو بطور خوشی کے سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ آج وہ دن ہے جس دن اسلام کو غلبہ ملا تھا۔ اس کی اجازت دیتا ہے اسلام، اس مفہوم کو اسلام نے بیان کیا، اس کی اجازت ہے، شریعت کی کتابوں میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ لہذا میلاد النبی اور دیگر نعمتیں جس دن اللہ تعالیٰ کی نازل ہوئی ہو اس دن کو بطور عید فرحت، عید محبت کے طور پہ سیلیبریٹ کرنا یہ جائز اور یہ جائز ہے۔ اس کے اوپر ناجائز ہونے کا فتویٰ لگانے والے اپنے دلائل دیں گے، جائز ہونے کے دلائل ہم نے آپ کو بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔